پورا دربار شان و شوکت سے سجا ہوا تھا۔ ایک عظیم تخت وسط میں موجود تھا جس پر سلطان ایک شان سے براجمان تھے۔ ان کا لباس ہی ان کی حیثیت بتا رہا تھا۔ ان کی زیریک نگاہیں دربار میں کھڑے تمام سپاہیوں پر مرکوز تھیں۔ ان کی زوجہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی۔ کسی سپاہی نے ان کی بیوی کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی اور سلطان ہر بات برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ حرکت کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تمام سپاہی سر جھکائے تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا سلطان کو اگر غصہ آ جائے تو وہ اگلے کو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرتے۔ اسی بات سے تو ہر ایک واقف تھا کہ سلطان اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت میں آج تک انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، کسی کنیز کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کہنے کو وہ ایک سلطان تھے، سلطنت کے بادشاہ تھے، کئی حکومتیں ان کے آگے جھکتی تھیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی حرام کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے۔ محض اپنی بیوی کے علاوہ انہوں نے کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بعض اوقات دربار میں ایسی عورتیں بھی آتی تھیں جو سلطان کو بہت خوبصورت لگتی تھی، مگر اس کے باوجود سلطان ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ ان کے وجود پر ڈالتے ہی نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا پہلی نگاہ معاف ہے، جبکہ دوسری نگاہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ وزیر کے ہاتھوں سے تلوار لے کر وہ اپنی شیش سے نیچے اترے تھے۔ ان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے ہوئے تھے۔ قطار میں تمام سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہیں ہر ایک سپاہی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ سبھی کافی ڈرے سہمے معلوم ہو رہے تھے۔ درباری ایک طرف کو کھڑے تمام منظر پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو ہی معلوم تھا اصل مجرم اگر سلطان کے ہاتھ آ گیا تو اس کی معافی کسی صورت نہیں ہے۔ سلطان بیچ میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے تھے، میں جانتا ہوں یہاں موجود ہر ایک سپاہی پاک باز ہے، لیکن آپ میں سے ایک سپاہی نے وہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری زوجہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں جس نے بھی یہ غلطی کی ہے وہ خاموشی سے آگے آ جائے۔ اگر اس نے اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا تو میں ابھی کے ابھی دربار میں موجود تمام سپاہیوں کا سر قلم کرنے کا حکم دے دوں گا۔ میری سلطنت میں فوجیوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ سچ بول دو، اسی میں عافیت ہے۔ ان کی گمبھیر آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ سنہری جالیوں کے قریب کھڑی ان کی زوجہ نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سلطان کا ایسا روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ حد درجہ نرم طبیعت کے مالک تھے، کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی تھی تو معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن آج جو غلطی ہوئی تھی وہ کسی بھی صورت معاف کرنے کے لائق نہیں تھی۔ چند پل گزر جانے کے بعد بھی جب کوئی سپاہی آگے نہیں آیا، سلطان کی بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولے تھے، ان تمام سپاہیوں کو کال کوٹری میں لے جاؤ اور جلاد کو حکم دو کہ ایک ایک کر کے ان سب کو پھانسی پر چڑھائے۔ اگر کوئی بھی زیادہ پریشان کرے تو اس کا سر دھڑ سے جدا کر دے۔ کسی کو بھی معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی قیمت پر بھی نہیں بخشنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی شست کی طرف بڑھے تھے جب اچانک ہی اس مجمع میں سے ایک آواز بلند ہوئی تھی، اور وہ آواز سن کر سلطان کے قدم وہی زنجیر ہو گئے تھے۔ وہ ہر ایک سے یہ توقع کر سکتے تھے، لیکن اس سپاہی کا ان کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی گردن موڑ کر اس سپاہی کو دیکھا تھا۔ وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے، ان کی دل سے دعا تھی کہ جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا نہ ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ان کا سب سے پسندیدہ سپاہی جو ان کے دل کے حد درجہ قریب تھا، وہی سر نیچے جھکائے کھڑا ہوا اعتراف جرم کر رہا تھا۔ وہ سلطان کو دیکھتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، کسی کو بھی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، میں ہی ملکہ کا مجرم ہوں، میں نے ہی ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے ہی انہیں راستے سے اغوا کیا تھا۔ آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دے دیں، اس بات کا ثبوت بھی میرے پاس ہے۔ ملکہ نے اغوا کے دوران میرے ہاتھ پر اپنا ناخن مارا تھا، جس کے باعث میرا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ ملکہ کا ناخن بھی ٹوٹ چکا تھا، آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ بلند کیا تھا اور کلائی سب کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس نے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ سلطان یک ٹک اس کو بے یقین نگاہوں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ محض یہ حال ان کا ہی نہیں بلکہ دربار میں موجود ہر نفوس کا تھا،
کیونکہ وہ سپاہی کوئی عام سپاہی نہیں تھا، ایک بہترین جنگجو تھا۔ سلطان اس کو جلد یا بدیر فوج کا سپہ سالار بنانے والے تھے، لیکن اس کے انکشاف پر ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ایک نمازی پرہیزگار انسان تھا۔ سلطان نے دیکھا تھا کہ وہ تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اکثر اوقات سلطان جب تہجد کی نماز ادا کر کے اپنے سپاہیوں کے حجرے کی طرف نکل پڑتے تھے تو ہر حجرے کا چراغ بجھا ہوا ہوتا تھا، لیکن محض شاہ رحمان کا چراغ جل رہا ہوتا تھا اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر نور یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پر نماز کا نشان تھا۔ پورا دربار سناٹے کی زد میں آ گیا تھا۔ یکدم اس کی آواز ایک بار پھر گونجی تھی، میری وجہ سے کسی اور کی جان جائے مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنا یہ جرم قبول نہیں کروں گا مگر میرے بھائیوں کی موت ہو جائے، اس حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں آپ ایک پل نہیں لگاتے ہم بھائیوں کو مارنے میں، اس لیے میں نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھ پشت پر باندھے تھے اور سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ تمام سپاہی ایک طرف کو ہو گئے تھے۔ وہ بالکل دربار کے وسط میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سلطان بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے، ان کے منہ سے ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ شاید ان کا مان ٹوٹ گیا تھا، ان کی آنکھوں میں یکدم نمی سی آئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ سلطان کو حد درجہ تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے خاموشی اوڑھ لی تھی، وزیر کی جانب دیکھا تھا اور فوراً ہی اس سپاہی کو پھانسی کا حکم دے دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر ایسے انسان کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ان کی زوجہ تکلیف میں آئی تھی۔ اگر آج وہ اس سپاہی کو معاف کر دیتے تو اگلے انسان کو اس چیز کی شے مل جاتی، اور سلطان پہلے ہی شخص کو عبرت کا نشان بنا کر یہ بات ثابت کر دینا چاہتے تھے کہ ان کی زوجہ اس سلطنت کی ملکہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے محض موت کے علاوہ اور کوئی دوسری سزا نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے وزیر کو بہت آہستگی سے حکم دیا تھا اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے تھے۔ وزیر ان کی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اکثر اوقات وہ وزیر کے ساتھ بیٹھ کر بھی اس سپاہی کے بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ یہ بہت نیک انسان ہے، ہم نے سوچ لیا ہے کہ مستقبل میں ہماری فوج کا سپہ سالار بنے گا، اس کے لیے ہمارے دل میں ایک الگ ہی مقام ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سینے پہ مارا تھا اور بلند آواز میں بولا تھا، شاہ رحمان نے گناہ کیا ہے، یہ محض غلطی نہیں ہے، اس لیے قانون کے مطابق شاہ رحمان کو ملکہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش میں پھانسی کا حکم سنایا جاتا ہے۔ ان کی پھانسی صبح فجر کی نماز کے بعد ہوگی، عدالت برخاست کی جائے۔ فوراً ہی تمام سپاہیوں نے سلطان کے آگے سر جھکایا تھا، سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور شاہ رحمان کو لے کر وہ لوگ کال کوشری کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ماحول میں عجیب تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہاں موجود ہر شخص الجھن میں تھا۔ سب کو ہی معلوم تھا سلطان اس سپاہی کو بہت پسند کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ خاموش تھے، لیکن سلطان کچھ اور سوچ رہے تھے۔ وہ نمازی پرہیزگار انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت ہمسفر سے بھی نوازا تھا، اولاد نرینہ بھی ان کے پاس موجود تھی، پھر اس نے ملکہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ اس کو معلوم تھا اگر وہ ملکہ کے ساتھ ایسی گستاخی کرے گا تو اس کو سزا لازمی ملے گی، کیونکہ ملکہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور سلطان اس کو کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ سلطان اس کو پسند کرتے ہیں، پھر یہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ وزیر نے جب سلطان کو زیادہ ہی پریشان دیکھا تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا، بادشاہ سلامت، اگر آپ دربار کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تو ہم آج فریادیوں کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ اس حالت میں ہیں کہ ابھی فی الحال کسی بھی فریادی کا مسئلہ سن سکیں۔ وزیر کی بات سن کر انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، ہرگز نہیں، ہمارے لیے ہماری رعایا بہت اہمیت کی حامل ہے، ہم ایسے بے فضول لوگوں کی وجہ سے اپنی ذہنی حالت خراب نہیں کر سکتے۔ وہ شفافیت سے بولے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بدل لی تھیں۔ ان کی زوجہ ان کے لیے سب کچھ تھی، وہ ان کے دل کی ملکہ تھی۔ اس آدمی نے ان کی زوجہ کے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ان کو یاد تھا ان کی زوجہ ان کے سینے سے لگ کر بے تحاشا روئی تھی اور ان کے آنسو سلطان کے دل پر گرے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی دربار کا آغاز کر دیا تھا۔ تمام سوچوں کو جھٹک کر انہوں نے اپنا دھیان دربار پر لگا لیا تھا۔
لیکن ذہن نے کسی کونے پر مسلسل ان کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ وہ سلطنت کے بادشاہ تھے، ایک ذہین اور سمجھدار انسان۔ انہوں نے اکثر دیکھا تھا جو مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی وجہ موجود ہوتی ہے، ایک ایسا سچ جس کو جان کر سبھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے تھے۔ فی الحال کے لیے انہوں نے اس بات کو مسترد کر دیا تھا، مگر انہوں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ ضرور اس معاملے کی چھان بین کریں گے اور اس سپاہی سے دریافت کریں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھرے دربار میں سلطان اسے سوال نہیں کر پائے تھے، اس نے ثبوت دے دیا تھا اور سلطان وہ ثبوت مل جانے کے بعد بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ فریادی آ رہے تھے اور سلطان کے سامنے اپنا مسئلہ گوش گزار کر کے ان کے حل نکلوا رہے تھے۔ اتنی بڑی پریشانی ہو جانے کے باوجود سلطان نے ہر فریادی کا مسئلہ بہت دھیان سے سنا تھا اور ان کے حل بھی بہت طریقے سے نکالے تھے۔ وہ اپنے آپ پر بہت اچھے سے قابو پا لیتے تھے، اپنے چہرے کے تاثرات اندر ہی کہیں چھپا لیتے تھے، کسی کو بھی اس بات سے آگاہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ محض ان کے قریبی لوگ ہی جیسے کہ وزیر اور ملکہ ہی ان کے دل کی بات سمجھ پاتے تھے کہ سلطان کیا سوچ رہے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ لوگ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے تھے۔ کافی دیر تک دربار لگا رہا تھا۔ زوال سے کچھ دیر پہلے سلطان نے دربار کا اختتام کیا تھا اور اپنی نشست سے کھڑے ہو کر اپنے مخصوص کمرے کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ ان سے مزید وہاں بیٹھا نہیں گیا تھا، ورنہ عموماً سلطان دربار کا اختتام ظہر کی نماز کے وقت کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کی پہلی ہی بس ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ اس کمرے میں سلطان کو ایک عجیب ہی سکون اور راحت محسوس ہوتی تھی۔ اس کمرے میں کسی کو بھی سلطان کی اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں تھی اور زیادہ تر سلطان اس کمرے میں محض اپنی زوجہ اور وزیر کو ہی آنے دیا کرتے تھے۔ وہ سیدھا تخت پر بیٹھ کے تھے۔ ان کی سوچوں کا مرکز شاہرحمان تھا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے تھے۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ اس آدمی نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر سلطان ہلکان ہو گئے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس لیے وہ اس بات کو جلدی سے فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ظہر کی اذان ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کی صدا پر انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور فوراً ہی غسل خانے میں وضو بنانے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ سپاہی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ کرنے میں کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ان کی زوجہ پر حملہ ہوا تھا اور سلطان نے حملہ کرنے والے کو بالکل بھی معاف نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو سوچنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن آج پہلی بار ایسا ہو جانے کے بعد سلطان اس سپاہی کے لیے ہمدردی رکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں مسلسل سوچتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں دل سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ ان کے لب جنبش کر رہے تھے، لیکن حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت نرم دل انسان تھے، نہ وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط کرتے تھے، نہ ہی کبھی غلط ہوتا ہوا برداشت کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دل میں مخاطب کرتے ہوئے بولے تھے، اے رب کریم، اے رب مصطفیٰ، میں جانتا ہوں تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ سپاہی بے قصور ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ میں اس سچ سے واقف نہیں ہوں، مگر مجھے تیری ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ اے رب مصطفیٰ، کچھ کر حقیقت کو میرے سامنے لے آ۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، لیکن میں تیرا گنہگار بندہ اس بات سے تو واقف ہوں کہ وہ بہت معصوم اور پرہیزگار انسان ہے۔ وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے پاس اس کی زوجہ ہے، اس کی اولاد ہے، وہ ایسا کام کیوں کرے گا؟ یہی سوچ سوچ کر ہم ہلکان ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، اگر وہ گنہگار ہے تو ہمارے دل میں سکون ڈال دے، اور اگر وہ بے قصور ہے تو اس کی پھانسی لگنے سے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دے کہ اس نے کس بات کے لیے یہ الزام اپنے سر لیا ہے۔ کافی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ سے ہی گفتگو کرتے رہے تھے۔ ان کی عادت میں شمار تھا جب بھی وہ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے یا انہیں کوئی چیز حد سے زیادہ ہلکان کر رہی ہوتی تھی تو وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے دل کی ہر بات بیان کر دیتے تھے۔ ان کو ہر بات بتا دیا کرتے تھے کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد وہ اپنے ضروری دستاویزات نکال کر بیٹھ کے تھے اور ان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ فی الحال کے لیے وہ اپنا دماغ بھٹکا دینا چاہتے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔
وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خاص سپاہی تھا، اور سلطان اپنے سپاہی، اپنے وزیر اور اپنی رعایا سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت پیار سے گوندا تھا، وہ ہر بات کو مثبت انداز میں سوچتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ان کے مخصوص کمرے کے دروازے پر کسی نے ہلکی دستک دی تھی۔ یہ انداز محض وزیر کا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اندر آنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن احتیاط کے طور پر انہوں نے اپنے ضروری دستاویزات کو پلٹ دیا تھا۔ وہ کسی بھی ذات پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا ایمان تبدیل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وہ محض اپنی ذات پر ہی بھروسہ کیا کرتے تھے۔ وزیر کمرے میں داخل ہوا تھا، ادب سے جھک کر سلطان کو سلام پیش کیا تھا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطان نے ان کے سلام کا جواب بہت ہی شائستہ انداز میں دیا تھا اور آنے کی وجہ پوچھی تھی، جبکہ وہ روایتی انداز میں بولا تھا، بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور ان کو ہی غور سے سننے لگے تھے۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، شاہ رحمان کو کال کوٹری میں قید کر دیا گیا ہے۔ جلاد کی طبیعت اچانک ہی کافی ناساز ہو گئی ہے۔ جب وہ تمام تیاریاں کرنے لگا تو اس کا سانس پھولنا شروع ہو گیا تھا۔ حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ اسے طبیب صاحب کے پاس لے جانا پڑا۔ طبیب صاحب نے اسے 2 دن کے لیے آرام کی تلقین کی ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے شاہ رحمان کی پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ سلطان یکدم سیدھے ہوئے تھے۔ وہ کیا بول رہا تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر تصدیق کرتے ہوئے بولے، تمہارے کہنے کا مطلب ہے ہماری کال کوٹری میں رہنے والا جلاد بیمار ہو گیا ہے؟ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ یہ بات پوری رعایا کو معلوم تھی کہ جلاد کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر الگ ہی کوئی خاص کرم ہے۔ شاید وہ مجرموں کو اس دنیا سے مٹا دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بیمار نہیں کرتے تھے، مگر آج اس کا بیمار ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید کوئی اندیشہ تھا۔ سلطان خاموش ہو گئے تھے اور وزیر کو بھیج دیا تھا۔ شاہ رحمان کی پھانسی کو 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، لیکن اس دوران سلطان حد سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ چکے تھے۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ ان کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ ان کا دماغ کاغذات کی طرف بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے تمام ضروری دستاویزات کو ایک کونے میں رکھ دیا تھا اور کھڑے ہو کر خوابگاہ کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ لمحات گزارنا چاہتے تھے، ان سے پوچھنا چاہتے تھے جو انہوں نے کیا ہے کیا وہ درست ہے؟ یہی شخص آپ کا مجرم ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ کیا پتہ زوجہ سے بات کر کے انہیں کچھ معلوم ہو جاتا۔ یہی سوچ کر انہوں نے خوابگاہ کی راہ لی تھی۔ وہ خوابگاہ میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ مسحری پر گئی تھی۔ ان کی زوجہ گہری نیند میں تھی، وہ آرام فرما رہی تھی۔ سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے مسحری کے قریب آگے تھے اور ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان کا سر سہلانے لگے تھے۔ ان کی بیوی کا چہرہ کافی معصوم تھا، ان کا دل بھی بہت نرم تھا۔ سلطان کی طرح وہ بھی ہر بات کو مثبت انداز میں سوچتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ صحیح سلامت اور محفوظ عزت کے ساتھ سلطان کے پاس تھی۔ ان کا دامن پاک تھا۔ سلطان نے اس پر خدا کا بہت شکریہ ادا کیا تھا جب انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کی زوجہ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی بیوی کا دامن پاک ہے۔ انہوں نے جھک کر ملکہ کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور ان کے خوبصورت چہرے کو نہارنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اسر سے مالا مال رکھا تھا، اس لیے انہیں کبھی بھی کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ خوبصورت غزالی آنکھیں، قدرتی گلابی گال، پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ اور آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے ہمہ وقت بال جو سلطان کو بہت بھلے لگتے تھے، ان بالوں میں انہیں ایک الگ ہی نرماہٹ محسوس ہوتی تھی۔ وہ ان کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گئے تھے۔ آج ہوئے اس واقعے کے بعد سلطان بھی کافی تھک چکے تھے۔ وہ ابھی ملکہ کو اپنے حصار میں قید کرتے اسی پل ملکہ کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے سلطان کو دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی تھی، بادشاہ سلامت، آپ اور یہاں؟ ان کی نکاح زدہ آواز سن کر سلطان کے چہرے پر تکلیف دہ اثرات آئے تھے۔ ان کو معلوم تھا اس واقعے کے بعد ان کی بیوی حد درجہ ڈر گئی تھی اور بہت بیمار ہو گئی تھی۔ مسلسل طبیب صاحب سے علاج کروانے کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی وہ ٹھیک حالت میں نہیں تھی۔ سلطان مسحری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنی زوجہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہمارا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، دل چاہتا تھا کہ آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کر لوں۔
اس لیے خوابگاہ آ گئے، آپ کے آرام میں بھی خلل پیدا کر دیا، ہم اس چیز کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی زوجہ کے منموہنی چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ ان کی زوجہ سلطان کی بات پر مسکرائی تھی اور سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، ہمیں ایسا خلل بہت پسند ہے، کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں معلوم تھا آپ لازمی آئیں گے۔ سلطان نے چونک کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولے تھے، آپ سنہری جالوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی نے ایک نگاہ سلطان کے وجود پر ڈالی تھی اور دھیمے لہجے میں بولی تھی، ہم نے آپ کی بات کا مان نہیں رکھا، اس چیز کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کے مجرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، مگر ہمیں اس مجرم کو دیکھ کر دل سے افسوس ہو رہا تھا، کاش شاہ رحمان ہمارے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ ان کی بات بالکل درست ہے، جس وقت وہ ہمارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے اپنے بیچ بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے تھے اور اسی وقت ان کے ہاتھ پر ہم نے اپنے ناخن گاڑے تھے اور اس دوران ہی ہمارا ناخن ٹوٹ گیا تھا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر تھا بروقت آپ کے باقی سپاہی پہنچ گئے تھے اور شاہ رحمان بھاگ گیا تھا۔ نہ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی، لیکن ہمیں بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ناخن مارا تھا۔ یہی ثبوت اس چیز کے لیے کافی ہے کہ ہمارا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ شاہ رحمان ہی ہے۔ سلطان اپنی زوجہ کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے، ان کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ سلطان جب کچھ نہ بولے تو ان کی زوجہ نے ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور ان کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بادشاہ سلامت، آپ کا دل کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ آپ مجھ سے اپنے جذبات بیان کر سکتے ہیں، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں بولوں گی، آپ کو جو کہنا ہے آپ بول سکتے ہیں۔ اگر ہماری طرف سے آپ کا دل خراب ہو رہا ہے یا پھر شاہ رحمان کی طرف سے کچھ محسوس ہو رہا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، آپ اس طرح پریشان نہ ہوں، ہمیں اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ ان کی بات سن کر سلطان نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان کے چہرے پر سلطان کے لیے فکر کا عنصر تھا۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہوئے تھے اور اپنی زوجہ کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہمیں آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ہماری بیوی پاک دامن ہے، وہ چاہ کر بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا کیا ہے، وہ اچھے اور برے کی سمجھ رکھتی ہیں، لیکن ہمیں شاہ رحمان کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاہ رحمان گنہگار نہیں ہے، بلکہ جو الزام اس نے اپنے سر لیا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، جو آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے وہ کسی وجہ سے کیا ہے، اور یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ملکہ، آپ کو معلوم ہے جلاد کی آج تک طبیعت خراب نہیں ہوئی ہے، لیکن آج شاہ رحمان کی پھانسی کے وقت اس کی طبیعت اس قدر خراب ہوگی کہ طبیب صاحب نے اسے مسلسل 2 دن آرام کرنے کے لیے تلقین کی ہے۔ اگر وہ 2 دن آرام نہیں کرتا تو مزید اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور یہی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ہم پہلے ہی اس بات کو لے کر حد درجہ پریشان تھے، اور اب جلاد کی طبیعت خراب ہو جانے پر ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور دکھانا چاہتا ہے۔ وہ کافی الجھے ہوئے لہجے میں بولے تھے، جبکہ ملکہ ان کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ بادشاہ کی بات انہیں بھی سمجھ آئی تھی، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جلاد کی طبیعت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ ایک ٹھوس وجہ ان کے پاس آ گئی تھی۔ ان کی بات کے اختتام پر ملکہ نے گہری سانس لی تھی اور بادشاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، آپ پہلے گہری سانس لیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ ملکہ کی بات پر انہوں نے فوراً گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور خاموشی سے سر ان کے کندھے پر رکھ لیا تھا، جبکہ ملکہ ان کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی تھی، آپ کی بات بالکل درست ہے، جلاد کی طبیعت آج سے پہلے تو کبھی خراب نہیں ہوئی، اکثر اوقات کئی کنیزیں بھی اس حوالے سے بات کرتی ہیں، لیکن آپ اس قدر ان باتوں کے بارے میں نہ سوچیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی عمل بھی ہو سکتا ہے، وہم کرنا بے وقوفی ہے، بے شک وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن آپ بادشاہ ہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا یہ سب کچھ دنیا کا حصہ ہے، جلاد کا بیمار ہو جانا یا کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، دماغ پر ان باتوں کو سوار نہ کریں، شاہ رحمان ہو یا پھر کوئی اور شخص جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملے گی، اگر آج آپ بادشاہ شاہ رحمان کو معاف کر دیں گے تو کل کو کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، آج ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، کل ہماری کنیزوں اور ہماری رعایا کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا، اس لیے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سزا لازمی ملے تاکہ آگے آنے والی نسل کی بیٹیاں محفوظ رہیں۔ ملکہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی، انہوں نے نہ سلطان کی بات پر برا منایا تھا اور نہ ہی ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، بلکہ ان کو بہت آرام سے ہر بات سمجھا دی تھی۔ ملکہ کی بات سن کر سلطان خاموش ہو گئے تھے، وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی، وہ حد سے زیادہ اس بارے میں سوچ رہی تھی، شاید انہیں ہر چیز
اس بات سے جڑی ہوئی اس لیے محسوس ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان مخصوص کمرے میں بیٹھے اپنے ضروری دستاویزات پر کام کر رہے تھے جب اچانک انہیں شاہ رحمان کا خیال آیا تھا۔ اس نے یقیناً دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 2 دن بعد اس کی پھانسی تھی، اس لیے سلطان نے کچھ سوچ کر فوراً ایک سپاہی کو حکم دیا تھا کہ باورچی خانے سے کھانا لے کر شاہ رحمان کے پاس خصوصی لے جاؤ۔ اس نے ہماری سلطنت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، جنگیں فتح کی ہیں، اتنا حق ہمارا بنتا ہے کہ 2 دن ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ سپاہی نے فوراً ہی سلطان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور باورچی خانے سے کھانا لے کر کالکوشری کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن سلطان کو معلوم ہی نہیں تھا ان کا یہ کرنا ان کی زندگی میں کیسا وبال کھڑا کرنے والا تھا۔ سپاہی سیدھا سب سے آخر میں بنے جیل کے پاس گیا تھا۔ شاہ رحمان سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سلطان کا بھیجا ہوا کھانا اس کے آگے رکھ دیا تھا اور بلند آواز میں بولا تھا، سلطان کی طرف سے تمہارے لیے کھانا بھیجا گیا ہے۔ 2 دن بعد تمہاری پھانسی ہے، اس لیے ان کا حکم ہے کہ ہم تمہاری خدمت کریں۔ اس نے ایک نظر کھانے پر ڈالی تھی، سر جھکائے ہی بولا تھا، یہ کھانا لے جاؤ، میں کسی زانی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے مرنے کے بعد اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ اس کا لہجہ حقارت بھرا تھا۔ سپاہی نے حیران ہو کر شاہ رحمان کو دیکھا تھا، وہ کس طرح کی بات کر رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ باورچن ایک نیک عورت تھی، وہ کس طرح کی بات کر رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ باورچن ایک نیک عورت تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے اسے حجاب میں لپیٹے ہوئے دیکھا تھا، پھر وہ اسے زانی کیوں بول سکتا تھا؟ وہ غصے میں بولا تھا، کتنی بےہودہ بات کر رہے ہو شاہ رحمان، اگر تم نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے، اس طرح تم کسی عورت پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ جبکہ اس نے ایک نظر سپاہی پر ڈالی تھی اور اچانک ہی اس کھانے کو دور جھٹک دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے غصے میں بولا تھا، میں نے بول دیا نا کہ میں کسی بھی زانی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ اسے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاید تم جانتے نہیں ہو میں بنا تلوار کے بھی تمہیں ختم کر سکتا ہوں۔ شاہ رحمان کی بات سن کر سپاہی ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ بات بہت عجیب تھی، وہ باورچن پر الزام لگا رہا تھا۔ وہ سیدھا سلطان کے مخصوص کمرے کے پاس آیا تھا، حالانکہ کسی سپاہی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس نے اندر جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ دروازے پر کھڑے دونوں پہرے داروں نے اس سپاہی کو حیران نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے اندر جانے کی اجازت دیتی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سلطان نے اس کو اندر بھی یاد کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سلطان اپنے کام میں ہی مصروف تھے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنا سوال دہرایا تھا، شاہ رحمان نے کھانا کھا لیا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور حرف بحرف ہر بات ان کے گوش گزار کر دی تھی کہ شاہ رحمان کا کیا کہنا ہے۔ سلطان بے ساختہ جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایسی بےہودہ بات کس قیمت پر کر رہا تھا؟ اس کے پاس ایسا کون سا سچ تھا جو وہ باورچن پر الزام لگا رہا تھا؟ سلطان فوراً کالکوشری کی طرف گامزن ہو گئے تھے، حالانکہ ان کا ارادہ بالکل بھی شاہ رحمان سے ملاقات کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر وہ شاہ رحمان کو دیکھ لیں گے تو کبھی بھی اس کو پھانسی کے پندے پر چڑھنے نہیں دیں گے۔ وہ جیسے ہی کالکوشری میں داخل ہوئے تو تمام مجرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور سلطان کو ادب سے سلام کرنے لگے تھے، جبکہ سلطان سب کو نظر انداز کیے آخر میں بنی جیل میں آئے تھے، جہاں پر شاہ رحمان سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کے ساتھ 2 سپاہی بھی موجود تھے، جنہیں سلطان نے باہر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اور اکیلے ہی وہ اندر داخل ہو گئے تھے۔ فوراً ہی جیل کو بند کر دینے کے لیے بول دیا گیا تھا اور شاہ رحمان کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کے تھے۔ وہ ابھی تک سر جھکائے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان اس بات کو بالکل بھی فراموش کر چکے تھے کہ وہ سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ وہ شاہ رحمان کو مخاطب کرتے ہوئے بولے تھے، ہم جانتے ہیں شاہ رحمان تم اذیت میں ہو، مگر تم نے غلطی کی ہے، تمہیں سزا لازمی ملے گی۔ تم نے کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ ہماری بیوی کے ساتھ یہ کیا ہے، اس لیے معافی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ نفرت امیز لہجے میں بولے تھے۔ سلطان مزید بولے تھے، تم کوئی حق نہیں رکھتے کسی اور ذات پر الزام لگانے کا، یہ تہمت میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جھلسانے کا وعدہ کیا ہے جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر شاہ رحمان نے انہیں ایک نگاہ دیکھا تھا اور شفاف لہجے میں بولا تھا، وہ عورت زانی ہے اور اس کے ساتھ زنا آپ نے کیا ہے، میرے سامنے آپ دلیل پیش نہ کریں۔ سلطان جو اس کو سمجھانے کے لیے آئے تھے اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے شاہ رحمان سے ایسے لہجے کی بالکل امید نہیں کی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے شاہ رحمان مزید بولا تھا، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے سلطان معظم، میں ہر بات سے واقف ہوں۔ میں نے آپ کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو احساس ہو سکے جب کسی کی بہن، بیٹی یا بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔
وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سلطان نے گھماتا ہوا سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ شاہ رحمان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے کسی باورچن کے ساتھ زنا کیا ہے؟ خدا کے قہر سے ڈرو شاہ رحمان، اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو بے قصور لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ ایک تو غلطی کرتے ہو، اس کے بعد دوسروں پر تہمت لگاتے ہو۔ ان کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، آواز یک دم بلند تر ہو گئی تھی جب شاہ رحمان بے ساختہ بولا تھا، میرے پاس ثبوت اور گواہ دونوں موجود ہیں، آپ نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، اگر آپ مجھے محض بدتمیزی کرنے پر سزا دے سکتے ہیں تو بادشاہ سلامت آپ نے زنا کیا ہے، سزا آپ کو بھی ملے گی۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ وہ سپاہی سلطان کو دیکھتے ہوئے مزید کہنے لگا، جس رات آپ شکار سے واپس آئے تھے تب آپ سیدھا اپنے حجرے میں گئے تھے، حالانکہ وزیر نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خوابگاہ چلے جائیں، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، لیکن آپ نے منع کر دیا تھا کیونکہ آپ کو اس عورت سے ملاقات کرنی تھی۔ سلطان اس کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ واقعہ ان کو یاد آیا تھا اور پھر آپ کے پاس کھانا پہنچایا گیا تھا کیونکہ آپ بھوکے تھے۔ سلطان نے سپاہی کی بات پر سرس بات ملایا تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ سب کچھ حقیقت تھی۔ میں اس رات بالکل نہیں سویا تھا، عجیب بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے آپ کے حجرے کے پاس ہی پہرہ داری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی باورچن جس نے آپ کے لیے کھانا بنایا تھا وہ آپ کے کمرے میں گئی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب وہ حجرے سے باہر نہیں آئی تو میں نے احتیاط کے طور پر اندر دیکھا اور آپ اس کے ساتھ زنا کر رہے تھے۔ اگلی صبح آپ کا رد عمل بالکل عام تھا، آپ نے بالکل یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، مگر حیرانی ہو رہی تھی جو انسان لوگوں میں بیٹھ کر انصاف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، زنا نہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے، وہی شخص اپنی ملازمہ کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا۔ محض آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا جو آپ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، مکافات عمل کی صورت میں آپ کی عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ سلطان دنگ رہ گئے تھے، انہیں سپاہی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہیں وہ رات بخوبی یاد تھی جس رات وہ شکار سے واپس آئے تھے تو کھانا کھانے کے بعد ان پر گنہد کی طاری ہو گئی تھی۔ ان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تھا، لیکن وہ اسی پل سو گئے تھے۔ اگلی صبح ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اپنے جسم اور سر میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ طبیب صاحب نے تھکاوٹ کا بول کر انہیں دوا دے دی تھی، اس کے بعد انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ سپاہی کی بات سن کر انہوں نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا اور دعوے سے بولے تھے، ہم یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے، اگر آپ نے ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے تو ہم اس سب میں ملوث نہیں ہیں۔ اس رات ہم پر گنود کی طاری تھی اور ہم سو گئے تھے۔ یہ کہتے ہی سلطان چند پل کے لیے خاموش ہوئے تھے۔ اس عورت نے سلطان کے کھانے میں کچھ یہ سوچ آتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور شاہ رحمان کے ساتھ محل میں موجود اس باورچن کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ شاہ رحمان بھی کافی سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان کا رد عمل یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ غلط نہیں ہے، ان کی بات میں کوئی نہ کوئی سچ ضرور تھا۔ اور پھر جب تلوار کے زور پر اس عورت سے سچ پوچھا گیا تو اس نے اپنا گناہ قبول کیا تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کو بہت پسند کرتی ہے اور ان کی سنتان پیدا کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سلطان کے کھانے میں ایک ایسی جڑی بوٹی ملائی تھی جس کو کھاتی سلطان پر گنود کی طاری ہو گئی تھی اور وہ فوراً ہی نیند کی وادیوں میں چلے گئے تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ ان کے کمرے میں چلی گئی تھی اور ان کے ساتھ غلط کاری کرنے لگی تھی۔ سلطان حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے، انہیں رج کر اپنے آپ پر غصہ آیا تھا کہ وہ اتنے بے خیال کیسے ہو سکتے تھے کہ حرام کو روک نہ پائے۔ شاہ رحمان کا سر جھک گیا تھا، وہ کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھا۔ سلطان نے اس عورت کو پھانسی کا حکم دے دیا تھا، وہ سزا میں برابری رکھتے تھے، عورت ہو یا مرد، اگر اس نے زنا کیا ہے تو پھانسی لازمی ملے گی۔ انہیں اپنے آپ پر اتنا غصہ تھا کہ وہ کئی دن تک اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی جو انہوں نے کی بھی نہیں تھی۔ کئی بار وہ غسل لے کر اپنے آپ کو پاک کر چکے تھے اور شاہ رحمان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت کسی بے قصور کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ حالانکہ شاہ رحمان کو ان کے سچ کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان نے انصاف سے کام لیا تھا اور شاہ رحمان ان کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے لب و لہجے کی سلطان سے معافی مانگی تھی اور اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔